أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے. آل محمد پیاسے رہے، دریا اب بھی روتا ہے. آل محمد پیاسے رہے، دریا اب بھی روتا ہے. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے. گل کر دی جب شمع اس شب، گل کر دی جب شمع اس شب، آئینہ عشق کو دیکھا. عشق وفا کے پروانوں نے موت کو بڑھ کے چوما ہے. عشق وفا کے پروانوں نے موت کو بڑھ کے چوما ہے. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے. بازو دے کر علم اٹھایا، سکا بن کر پانی لایا. بازو دے کر علم اٹھایا، سکا بن کر پانی لایا. دریا قابو کر کے بھی آج تلک وہ پیاسا ہے. دریا قابو کر کے بھی آج تلک وہ پیاسا ہے. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے. اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے.
آل محمد پیاسے رہے، آل محمد پیاسے رہے، دریا اب بھی روتا ہے، اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے۔ شہر وفا میں آ کر دیکھیں، شہر وفا میں آ کر دیکھیں، جو مانگے وہ ملتا ہے، شہر وفا میں آ کر دیکھیں، جو مانگے وہ ملتا ہے، ہر مومن کی ہر منت پر اس کے علم کا سایہ ہے، ہر مومن کی ہر منت پر اس کے علم کا سایہ ہے، اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے، آل محمد پیاسے رہے، دریا اب بھی روتا ہے، اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے، غازی تیری قبر کے گرد پانی محو رقصاں ہے، غازی تیری قبر کے گرد پانی محو رقصاں ہے، موج فرات ہے شرمندہ، موج فرات ہے شرمندہ، پیاسی اب بھی سکینہ ہے، اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے، آل محمد پیاسے رہے، دریا اب بھی روتا ہے، اشکوں کا ایک طوفان ہے، کربل کا ایک صحرا ہے، اشکوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب کا یہ کلام، ایک سلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، خود اپنے جیسے 72 حسین دیکھتے ہیں، خود اپنے جیسے 72 حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر اور بچھا کے فرش عزا جب علم کو لہرایا، بچھا کے فرش عزا جب علم کو لہرایا، تو یوں لگا کہ میرا گھر حسین دیکھتے ہیں،
دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، اور کبھی ہے دوش نبی پر، کبھی سر نیزہ، کبھی ہے دوش نبی پر، کبھی سر نیزہ، ہمیشہ آج پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر، اور کہ چلتے چلتے کہا کیا جناب صغرا نے، کہ چلتے چلتے کہا کیا جناب صغرا نے، کہ بار بار پلٹ کر حسین دیکھتے ہیں، ہے یہ آنے والے مسافر حبیب ہیں شاید، یہ آنے والے مسافر حبیب ہیں شاید، جنہیں گلے سے لگا کر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر، اور یہ کس جوان شہادت کا اذن چاہا ہے، یہ کس جوان شہادت کا اذن چاہا ہے، کہ سوئے زینب مضطر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، ہے یہ کون بازو بریدہ گرا سر ساحل، یہ کون بازو بریدہ گرا سر ساحل، یہ کس کے شان ہلا کر حسین دیکھتے ہیں، اور دعا کرو کہ خجالت نہ ہو سر محشر، دعا کرو کہ خجالت نہ ہو سر محشر، تیرے عمل تیرا محضر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر، اور اسی لیے تو ہوئی شش جہان میں شہرت، اسی لیے تو ہوئی شش جہان میں شہرت، میرے کلام کو اکثر
حسین دیکھتے ہیں دیا بجھا کے یہ منظر، حسین دیکھتے ہیں۔ الارواح المؤمنین والمؤمنات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 6 محرم الحرام کا دن گزرا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اور سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ اس آیت میں ایک نسخہ موجود ہے۔ ورچوئل مجالس ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال مولا کا شکر ہے کہ باذن خدا توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام، ذکر قرآن کریم اور ذکر اہل بیت اطہار یہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میسج پہنچ رہا ہے آگے تک۔ دعا ہے خدا سے کہ پروردگار جلد سے جلد ہمیں امام بارگاہ میں فرش اعضا نصیب فرما دے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں عطا فرما دے۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں صحیح۔ کہتے ہیں کہ اگر ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، کہ اگر کسی شے کی فضیلت کو پورا درک نہ کر پاؤ تو جتنا ہو سکتا ہے کم از کم اتنا درک کر لو، پورا چھوڑ بھی نہ دو۔ تو تیرا آستان جو نہ مل سکا، اصل تو یہ کہ کربلا معلیٰ پہنچے ذریعے عبداللہ الحسین کے سامنے وہاں کھڑے ہو کر السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ کا زمزمہ کریں وہاں۔ لیکن بقول شاعر، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ تو یہیں ایک مومن کا گھر فرش عزا جس میں بچھا ہوا ہے،
تو وہ تصور کرے. بلکہ علماء نے یہ فرمایا بھی ہے کہ جہاں کہیں مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہو، احادیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اس وقت تک کے لیے وہ مقام حرم ابی عبداللہ الحسین کا درجہ رکھتا ہے. گویا جب آپ مجلس امام حسین میں تشریف فرمائیں تو ویسا ہے گویا کہ جیسے حرم میں موجود ہیں. آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، اور اگر تم مجلس میں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو مجلس میں جا رہا ہوں، بس اتنا کہہ دو کہ میں مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور ہم اور آپ سارا سال اتنا گریہ نہیں کر پاتے جتنا ان 10 دنوں میں کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریے کی وجہ سے گویا ہم اپنے گناہوں کو یاد کر بھی گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور خدا سے شرمسار ہوتے ہیں. یہ گریہ صاحب تطہیر کی 5ویں فرض پر ہے، اور اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے نفس کی بھی طہارت کا سبب ہے. لہٰذا بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جو اشک بہتے ہیں وہ اعلیٰ علیین سے انسانوں کو عطا ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہے. اور ان 10 دنوں میں انسان اگر چاہے تو اپنی روح کو متحول کر سکتا ہے. جیسے ایک شب قدر انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ امام حسین علیہ السلام کے 10 دن انسان کی ہمیشہ کی سرنوشت کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. یقین جانیے گا یہ ایگزیجریشن نہیں کر رہا، حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں. جیسے کہ بہت سے امام کے اصحاب باوفا وہ چند دنوں میں منقلب ہوئے. حضرت حر کی مثال تو بہت آپ کے سامنے واضح ہے، وہ تو آدھا دن تقریباً رہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ. ورنہ زہیر قین بھی ہیں، وہب کلبی بھی ہیں. تو امام حسین کا وجود اس وقت انہیں متحول کر دیتا تھا. خود وجود امام حسین معجزہ ہے، اور ذکر امام حسین علیہ السلام بھی معجزہ ہے. دنیا بھر سے جہاں کہیں جور و جفا کا نقشہ بنتا رہے، ذکر امام حسین علیہ السلام آ کر اس پہ خط کھینچ دیتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. سبحان اللہ. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. ایک مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم. خاک تو وہی خاک ہے، لیکن وجود مبارک ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اس خاک کو خاک شفا میں تبدیل کر دیتا ہے. طبتم مطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، اور حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. جتنی بھی ظلمتیں ہوں امام ابو عبداللہ الحسین کے صدقے میں دور ہو جائیں گی. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. ایک مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجیں ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم. آواز ہو رہی؟ تو ہم نے عشرہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس بات کو جانچنے کی کوشش کی کہ ہم دلوں کا سکون کیسے حاصل کریں. کچھ ٹپس بھی پیش کی گئیں آیات قرآنی کی روشنی میں، کچھ احادیث کی روشنی میں. اب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے تو ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے، اور بہت کامنلی ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ثروت دولت یہ گارنٹی ہے اس بات کی کسی کے پاس ہونا کہ وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوگا؟ کیا ضمانت ہے اس بات کی؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. خود آپ کا دل یہ گواہی دے گا، اس لیے کہ بہت سارے بہت ویلدی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شدید انگزائٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات سوسائڈ تک بھی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سوسائڈ پر چلی جاتی ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ شہرت کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فقط ان چیزوں کا ہونا انسان کو رنج و غم سے نجات نہیں دلاتا. اچھا، بلکہ بسا اوقات برعکس ہو جاتا ہے. ابھی جو ہم نے مثال دی کہ کچھ لوگ تو حتیٰ ڈرگس تک تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، سوسائڈ تک بھی خدا نہ خواستہ چلے جاتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 پہ اس کی جانب ایک اشارہ بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ دیکھو تم کچھ لوگوں کے مال اور ان کی کثرت اولاد، اس پہ تم تعجب میں پڑ جاتے ہو. ارے اتنی دولت اس کے پاس، اتنا اس کا نام ہے، اتنا نمود ہے. کا فلا تعجب کا خبردار، کسی کا مال اور کثرت اولاد وہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالنے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. بسا اوقات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی مال کے ذریعے سے اسے عذاب میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اسی مال کے ذریعے سے ہم اسے عذاب میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو حالت کفر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنی مصداق کے اعتبار سے پن پوائنٹ آیت ہے یہ. اچھا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر میں نے عرض کیا کہ 55 ہے، اور بالکل یہی آیت ریپیٹ ہوئی سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 85، یعنی 30 آیات کے بعد. آیت نمبر 85 ایگزیکٹلی اسی میسج کو ریپیٹ کر رہی ہے. اب میں آیت نمبر 85 بھی پڑھ دیتا ہوں تبرکن. صرف ایک حرف کا فرق ہے،
ولا تعجب کا، وہاں تھا فلا تعجب کا، یہاں اس آیت میں ولا تعجب کا، اس کی بھی اپنی مصلحت ہیں، اس وقت اس میں جانے کا وقت نہیں، یہ بڑی لطیف قرآنی مباحث کی بحث ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح۔ ولا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم کافرون، کہ وہاں پر تھا حیات دنیا، یہاں پر ہے فی الدنیا، تو یہ ایک فرق اور بھی ہے، لیکن میسج وہی ہے کہ کسی کی کثرت مال اور کثرت اولاد تمہیں حیرت میں نہ ڈالتے، کبھی کبھار اللہ اسی مال کے ذریعے یا کبھی اولاد کے ذریعے سے انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے جبکہ وہ حالت کفر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائیں کہ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ مال اہم نہیں ہے، نہ، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی پاورٹی کو سیلیبریٹ کیا ہی نہیں، نہ ہم یہاں پر غربت کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ اپنی چونکہ کسی کی زبان بڑی چکنی چوپڑی ہوتی ہے، چونکہ وہ بہت اچھی طرح سے بات، تو اس لیے غربت کو بھی رومانٹک وے میں بڑا بیان کرتے ہیں کہ مثلا اس کو، نہ ایسا نہیں ہے، حدیث میں آئے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے، تو فقر کو کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ہمیں وسعت رزق کی دعائیں سکھلائی گئی، آپ جانتے ہیں نماز عشاء کے بعد کی جو دعا ہے جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ دعا وہی ہے نا کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے یا زمین میں رکھا ہے، ام فی ارض ام فی بحر ام فی سماء ام فی ارض وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندک، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو نے یہ سمندر میں رکھا ہے، خشکی میں رکھا ہے، مشرق میں رکھا ہے، مغرب میں رکھا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو اس بات کو جانتا ہے اور تو ہی اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، تو پروردگار مجھے ایسی چیز میں مشغول نہ کر دینا کہ جس میں تو نے میرا رزق نہیں لکھا ہوا۔ بہت ہی خوبصورت دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ تو ہمیں رزق کی دعا سکھلائی اس بات کے لیے گئی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم غربت میں رہو گے جان بوجھ کے، نہ، ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ آپ کو اور عطا کرے، فقط یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو سکون و اطمینان مل جائے گا۔ تو پھر مولانا صاحب کیا ہے اس کے ساتھ کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو سکے؟ اصل سکون اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ فقط نعمتوں پہ رک نہ جائیں، نعمتیں عطا کرنے والے کو بھی یاد رکھیں، تب کبھی جا کر انسان کسی ڈیڈ اینڈ پہ نہیں پہنچے گا، ڈپریس نہیں ہوگا۔ اگر نعمتوں پر اپنے رب کے سامنے شاکر ہو جائیں تو پھر کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آ جائے کہ کسی امتحان کی وجہ سے کچھ چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں، اب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ انسان کو ڈپریشن سے بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت پر رکا ہوا نہیں ہے، یا لفظ بدل دوں کہ وہ اسباب پہ نہیں رکا ہوا، وہ مسبب الاسباب تک پہنچا ہوا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان فرمایا ہے کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم بادل سے پانی نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے تلخ بنا دیں گے، تو تم فقط پانی تک رک نہ جاؤ، پانی عطا کرنے والے کے لیے بھی شکر ادا کرو، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ ملک میں کہا، جسے ہم نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، سبحان اللہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ بھلا اگر کسی دن دیکھیں کہ یہ جو پانی پیتے ہیں وہ خشک ہو جائے، تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ جاری کر سکے گا؟ کسی دن ہم اٹھیں اور کوئی پانی نہ ہو، جہاں پر ڈراؤٹس آ جاتے ہیں اور شدید جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کے لیے کمی ہو جاتی ہے، تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ اگر پوری دنیا کا پانی ختم ہو جائے تو تم کہاں سے پانی لے کر آؤ گے؟ ارے پانی تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کے تمام بادشاہ بھی اگر مل جائے نا اور چاہیں کہ ایک مکھی خلق کر سکیں، ایک مکھی خلق نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73 کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو اس مثال کو۔ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو اجتمعوا له، سب مل جائیں تب بھی مل کر ایک مکھی نہیں خلق کر سکتے۔ اور سبحان وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ مکھی خلق کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی تم سے کچھ واپس لے لے، کیا بات ہے، اگر مکھی تمہارے دسترخوان سے کچھ لے لے تو تم اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے تم میں، یعنی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اگر مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو تم نہیں لے سکتے واپس۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے ضعیف ہو تم، فقط اپنے سامنے موجود نعمتوں پر خوش ہو کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ نعمت عطا کرنے والے کا شکر ادا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا چاہے تو تم ایک مکھی تم مل کے نہیں خلق کر سکتے، اگر مکھی کچھ لے کے چلے تم واپس نہیں لے سکتے مکھی سے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کو ایک مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی، تو بہلول
سے اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں خلق کیا ہے، یہ بہت تنگ کر رہی ہے مجھے. تو گویا کہنا چاہتا اگر اللہ نے مکھی کو خلق نہ کیا ہوتا تو ایسے کیا فرق پڑ جاتا کائنات کے نظام میں. تو بہلول نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بہلول نے کہا کہ اللہ نے مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بات واضح ہو رہی. اور پھر اللہ نے آگے کا وما قدر اللہ حق قدرے. دیکھو اتنا کچھ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے تب بھی تم اللہ کی قدر نہیں کرتے کہ یقیناً وہی بے شک زور والا اور غالب آ جانے والا. اللہ لقوی عزیز. ہم قدر نہیں کرتے نعمتوں کی. یعنی فرض کیجئے کہ ایک بچہ متولد ہوا بھی، شیر مادر اس میں جذب کرنے کے لیے اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے. اگر وہ شیر مادر جذب کرنے کے بجائے دفع کرنے لگے، یعنی وہ پیے نہ بلکہ باہر نکالنے لگے، مجھے ایمان سے بتائیے اگر دنیا کے تمام مراجع تقلید اور دنیا کی یونیورسٹی کے تمام پروفیسرز اسے سکھلانا چاہیں کہ تمہیں یہ شیر کیسے پینا ہے، وہ نہیں سکھلا سکتے اس بچے کو. یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اس ماں کے لیے بھی اس بچے کے لیے بھی. سبحان اللہ. حتیٰ بسا اوقات عقل کا نہ ہونا یعنی سمجھ کا نہ ہونا وہ بھی ایک نعمت ہے کہ سمجھ نہیں ہے. بچے میں سمجھ نہیں ہوتی نا، شروع میں میچور نہیں ہوتا وہ. تو جب وہ خود اپنے آپ کو جھولے میں نجس کر دیتا ہے، ماں آئی اس کے پاس، اگر سمجھ ہوتی جیسے کہ ایک میچور انسان میں ہوتی تو شرم سے بے حال ہو جاتا وہ روزانہ. اگر وہ اپنے آپ کو نجس کر دیتا اور ماں آتی اور وہی میچورٹی والی عقل اس میں شروع سے ہوتی تو شاید وہ زندہ نہیں رہ پاتا شرم کے مارے بار بار. لیکن چونکہ بھی عقل کامل نہیں ہے اس لیے وہ ہنستا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ نے سمجھ دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، جہاں سمجھ لے لی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. یا اللہ، کبھی سوچے اس انداز. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے مخصوص نعمتیں الگ الگ تقسیم بھی کی اپنے بندوں میں. کچھ تو عمومی لطف عام ہے، آکسیجن سب کے پاس ہے، توانائی سب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت عطا کی ہے. لیکن پھر لطف خاص بھی ہے الگ الگ، وہ ہر انسان میں الگ الگ طور پر اللہ نے کسی خاص شے سے کسی کو نوازا ہوا ہے. کسی کی عمر زیادہ رکھی، کسی کا ذوق شعری بہت اعلیٰ ہے، کسی کا حافظہ بہت قوی ہے، کوئی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، کسی کی آواز بہت اچھی ہے، کسی کو خاندان بہت اعلیٰ ملا ہے، کسی کو شریک حیات بہت اچھی ملی ہے، اچھا ملا ہے، کسی کے بچے بہت نیک سیرت ہیں، کسی کو زیارت کی توفیق بار بار ملتی ہے، کسی کا رزق بہت آسانی سے مل جاتا ہے. الا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب عبداللہ علیہ السلام کی نعمت اللہ نے ان کے ذکر کی نعمت عطا کی ہے. اللہ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا مثلا اس کی توفیق نصیب ہے. نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنا جنہیں اچھا نہیں لگتا؟ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں؟ ہمیں تو ذکر امام حسین علیہ السلام ہی سے سکون ملتا ہے، بہت سے ایسے ہیں جو اسی ذکر کو سن کر تلملا اٹھتے ہیں. تو یہ نعمت ہے یا نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے؟ ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے تو وہ چہرہ ابلیس سے عیا ہوتا ہے. کیا عجب راز ماتم شبیر میں ہے کہ ہاتھ پڑتا ہے یہاں، درد وہاں ہوتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اللہ کی سب نعمتیں فقط مادی نہیں ہیں، معنوی بھی ہیں. حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام پر یقین رکھنا خود ایک نعمت معنوی ہے. سبحان اللہ. خود مولا حضرت حجت کی ایک مخصوص دعا ہے جس میں مولا نے اللہ سے حاجتوں کو طلب کیا ہے اور اس میں تمام معنوی نعمتوں کو طلب کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے. ابراہیم بن علی عاملی کفعمی نے اپنی معروف کتاب المصباح اس میں حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان سے اس دعا کو روایت کیا. بڑی معروف دعا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ الی یمین کہتے جائیے گا، وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدى والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفہ. یہ ساری معنوی نعمتیں. وطہر بطوننا من الحرام والشبہہ واکفف ایدینا عن الظلم والسرقہ واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ واسدد اسماعنا عن اللغو والغیبہ وتفضل على علمائنا بالزہد والنصیحہ وعلى المتعلمین بالجہد والرغبہ وعلى المستمعین بالاتباع والموعظہ وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشائخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغضاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة
وبارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ واغض ما اوجبت علیہم من الحج والعمرہ بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ ساری نعمتیں معنوی ہیں. یعنی کیا؟ ترجمہ میں ایک ایک لفظ میں کہتا چلا جاؤں. اے پروردگار، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اطاعت کی توفیق دے. سبحان اللہ، سب سے اہم دعا کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. پروردگار تو مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اطاعت کی توفیق ہے، سب کچھ ہے. معصیت سے دور، بعد المعصیہ، معصیت سے دور رکھ. نیت میں سچائی دے دے. واجبات اور محرمات کی شناخت دے دے. ہدایت اور استقامت عطا فرما دے. ہماری زبانوں کو حکمت اور سچائی کا پابند بنا دے. سبحان اللہ. دلوں کو علم و معرفت سے پر کر دے. حرام اور شبہے سے شکم کو محفوظ فرما دے. ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے باز رکھ لے. نگاہوں کو فجور اور خیانت سے بچا لے. سماعتوں کو غنا اور غیبت سے بچا لے. علماء پر زہد اور نصیحت کے ذریعے سے اپنا تفضل فرما. طلباء کو جد و جہد کی توفیق عطا کر. سننے والوں کو موعظہ قبول کرنے کی توفیق عطا کر. مریضوں کو شفا اور راحت عطا فرما. مرحومین کو رافت اور رحمت سے نواز دے. بزرگوں کو وقار اور سکینہ عطا فرما. جوانوں کو رائے خدا میں پلٹنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مستورات کو حیا اور عفت عطا فرما. اغنیاء کو تواضع اور انکساری عطا فرما. فقراء کو صبر و قناعت عطا فرما. جہاد کرنے والوں کو نصرت و غلبہ عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی و نجات عطا فرما. حاکمین کو عدل و شفقت کی توفیق دے. رعیت کو انصاف اور حسن سیرت کی توفیق دے. حجاج و زوار کو زاد و نفقہ اور جن پر حج واجب ہو گیا ہے انہیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سبحان اللہ. کتنی کامل دعا حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے مل کے باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات ہو رہی ہے. تو یہ رزق کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حج میں ذکر کیا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. ایک مرتبہ ہوتا ہے خالی رزق، ایک ہوتا ہے رزق کریم. جو ایمان ہے لے آئیں اور صاحبان عمل صالح ہیں، ہم انہیں فقط رزق نہیں دیتے، رزق کریم دیتے. کیا ہے رزق کریم کی ڈیفینیشن؟ بہت سادہ سی تعریف رزق کریم کی ہے کہ ہر وہ شے کہ جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ رزق کریم ہے. سبحان اللہ. اسی کو رزق حسن بھی کہتے ہیں. یہی مطلب ہے اس دعا کا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ اپنی زندگی میں سکون معنوی چاہتے ہیں، نعمتوں میں فقط گم ہو کے نہ رہ جائیں، نعمت عطا کرنے والے کا شکر مسلسل کرتے رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی پروردگار مجھے فقط دنیا نہیں چاہیے، دنیا بھی جو چاہیے دنیا حسنہ چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد بھی آخرت حسنہ چاہیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اچھا، سٹارٹ یہ کہاں سے ہو رہا ہے سلسلہ؟ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں دنیا میں دے دے سب کچھ، حسنہ نہ دے دنیا، بس دنیا دے دے، حلال سے دے حرام سے دے، اس کو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں کچھ بھی نہ دے تو پھر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. ٹھیک. لیکن نہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار یہ کھانا پینا لباس گھر گاڑی زمین سب دے تو، لیکن دنیا حسنہ دے، یہ تیری راہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. فقط بسا اوقات ایک مومن اور ایک کافر کی فقط نیت کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی عطا کیا کافر کو بھی، لیکن مومن کی نیت کچھ اور ہے، کافر کی نیت کچھ اور ہے. مومن کی نیت ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مجھے اس دنیا سے آخرت کمانی ہے. کافر کی نیت یہ ہے کہ مجھے مل گیا، حلال سے ملا حرام سے ملا مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور نہیں. بس یہ ایک نیت کا اور سینس کا فرق ہے. اس طریقے سے اللہ نے ہمیں کانوں کی سے سننے کی صلاحیت عطا کی، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، وہ ہر ایک کو دی ہوئی ہے، لیکن استعمال کا فرق ہے. اگر یہ نگاہیں اللہ کی راہ میں ہیں رزق کریم ہے، سماعتیں اللہ کی راہ میں رزق کریم ہے. لیکن اگر کان سے سننے کی صلاحیت شیطان کی راہ میں نعوذ باللہ تو پھر لہو لعب ہے. یعنی اتنی سخت حدیث ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غنا رقیۃ الزنا کا غنا جو ہے نا، یعنی حرام میوزک، وہ آواز کا زنا ہے. جسم کے مختلف اعضاء کے زنا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ کا آواز کا زنا ہے. پھر فرمایا یحشر صاحب الغنا من قبر اعمی واخرس وابکم، جو غنا کا عادی ہے یعنی حرام میوزک کا، وہ گونگا بہرا اور اندھا اٹھے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کر رہا ہوں ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کہ اگر کسی مومن کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو خدا کے لیے اسے اپنے گھر سے باہر نکال لیجئے. خدا حسین کا واسطہ ہے.
اس اشرہ امام حسین علیہ السلام میں کام کیجیے. امام حسین کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کتنی چھوٹی باتیں کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ میں بھیجا گیا ہوں دنیا میں اس لیے کہ میں بت پرستی کا خاتمہ کروں گا اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں گا. یعنی رسول اللہ نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو کائنڈ آف بت پرستی کے لیول پر رکھا، اس لیے کہ جب کوئی مستقل خدا نہ خواستہ حرام میوزک سننے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، پھر ایک جنونیت طاری رہتی ہے اس انسان پر، پھر مولا کی بات بھی دل پر اثر نہیں کرتی. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی، ان کی شورۂ آفاق کتاب گناہ کبیرہ، وہاں سے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، ورنہ پرشین اور عربک حوالے تو بہت سارے ہیں، میں تو فقط تبرکن حدیث میں نے کتاب کا ریفرنس دے دیا. اچھا، بعض حلال میوزک بھی ہوتے ہیں جو لہو و لعب کی محفل سے مناسبت اگر رکھتا ہے اور معمولاً فاسقوں کی محفل میں بجایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے. لیکن اگر کوئی مشکوک بھی میوزک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم فقط ڈاؤٹ کا فائدہ اٹھا کے سنتے رہیں گے؟ یعنی مجھے ایمان سے بتلائیے گا کہ اگر 100 گلاسز رکھے ہوئے ہوں اور اس میں سے کہا جائے کہ 99 میں خالص پیور واٹر ہے اور ایک فقط وہ ہے کہ جو آپ کے لیے ہارمفل ہے، مجھے بتلائیے گا 1% پروبیبلٹی، 1% پیئیں گے اس پانی میں 100 میں سے کسی ایک کو بھی اٹھائیں گے؟ نہیں. کیوں رسک لوں میں؟ بس مولا کائنات فرماتے ہیں تعجب اس انسان پر جو بیماری کے ڈر سے تو مضر صحت کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا. بھائی ڈائبٹک کوئی ہو گیا ہے، وہ کھانا اپنا پرہیز کریں گے. کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، کھانا پرہیز کریں گے. تو مولا کہتے ہیں کہ جو بیماری کے ڈر سے مضر صحت کھانا چھوڑ دیتا ہے انسان، گناہ کے ڈر سے حرام نہیں چھوڑتا. جب ہم اپنی باڈی کے لیے رسک نہیں لیتے تو اپنی روح کے لیے کیوں رسک لیتے؟ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ تقویٰ کا عالی ترین مرتبہ یہ کہ انسان ان اشیاء کو بھی چھوڑ دے کہ جن میں حرام ہونے کا ڈاؤٹ بھی ہے. چھوڑ دیں. نہیں سنیں گے تو کوئی مر تو نہیں جائیں گے. کیا ضرورت ہے کسی ایسی محفل میں جانے کی جہاں حرام کا ڈاؤٹ بھی ہے؟ نگاہیں بھی وہ فائدہ مند ہے جو ہمیں کمال عطا کر سکے. اگر خدا نہ خواستہ یہ نگاہ شیطان کا ہتھیار بن جائے، یا اللہ. ابو بصیر مولا کے ایک نابینا صحابی ہیں، یعنی 5ویں امام مولا ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام کے، اور 6ٹھے امام مولا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کا ایک کنورزیشن ہے 5ویں امام کے ساتھ، بہار الانوار کی والیوم نمبر 46 میں لکھا ہوا ہے. سنیے گا کون سی آنکھیں ہونا بہتر ہے. ابو بصیر 5ویں امام سے کہتے ہیں کیونکہ ابو بصیر تھے نابینا. کتنا خوبصورت لقب ہے، نابینا تھے لیکن تھے ابو بصیر، بصیرت رکھنے والوں کے باپ. اس طرح سے پرشین لینگویج میں بھی جو نابینا ہوتا ہے نا، اسے ڈائریکٹ اندھا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں، اگر احترام سے آپ نے کہنا، روشن دل. یعنی اس کی نگاہوں میں تو نور بظاہر نہیں ہے لیکن اس کا دل روشن ہے. بہت خوبصورت تعبیر ہوتی ہے، الفاظ بھی میٹر کرتے ہیں. تو ابو بصیر 5ویں امام سے کہتے ہیں کہ کیا آپ فرزند رسول ہیں؟ امام نے کہا بے شک ہم فرزند رسول ہیں. تو ابو بصیر نے کہا کہ آپ کیا تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ امام نے کہا بے شک ہم تمام انبیاء کے وارث ہیں. اچھا، مولا جانتے ہیں کہ ابو بصیر یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں مولا سے کہوں کہ مولا جب آپ انبیاء کے وارث بھی ہیں، آپ فرزند رسول بھی ہیں، تو آپ میری بینائی واپس لوٹا دیں. مولا نے خود سے کہا کہ ابو بصیر قریب آنا. جب قریب آیا ابو بصیر تو مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا کا یہاں ہاتھ پھیرنا تھا کہ میں ایسا بینا ہو گیا کہ زمین و آسمان و پہاڑ اور سمندر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ واضح دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. عظمت مولا محمد باقر علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو بصیر بہت خوش ہو گئے، بینائی واپس آ گئی. اب مولا نے ایک بات کہی، دیکھیں کبھی اللہ کوئی نعمت لیتا بھی ہے تو اس کے لیے کیا خاص اس کے پیچھے ایک رحمت ہو سکتی. مولا نے کہا تحب ان تکون ہکذا ولک ما للناس وعلیک ما علیہم یوم القیامہ. اے ابو بصیر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح سے رہو؟ پھر تمہیں حساب اور کتاب بھی پورا عام انسانوں کی طرح دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حساب کتاب کے لیے کھڑے رہو گے، ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تمہاری نگاہوں نے تم نے کیا دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا، سارا حساب کتاب ہوگا. اور پھر مولا نے کہا او تعود کما کنت، یا تمہیں پلٹا دیا جائے جیسے کہ تم پہلے تھے، وَلَكَ الْجَنَّةُ خَالِصًا، اور پھر ڈائریکٹ جنت ہے تمہارے لیے. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آسان نہیں ہے یہ. اگر آسان نہیں، کوئی یقین کی منزل تک پہنچاؤ تبھی کہہ سکتا ہے وہ. ابو بصیر کہتے ہیں فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنِي فَعُدْتُ كَمَا كُنْتُ، تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے واپس پلٹا دیں. مولا نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. واقعی کیا معرفت ہوگی ابو بصیر کی، کیا یقین ہوگا ان کا کہ بس مولا نے کہہ دیا ہے کہ میں چند سال اس طرح گزار لوں پھر بغیر حساب کتاب کی جنت میں ہوں، تو چند سال صبر کر لوں. بہت بڑی معرفت چاہیے اس کے لیے. تو ابو بصیر کہتے ہیں جیسے مولا نے ہاتھ پھیرا تو جیسے میں تھا پہلے، فعودت کما کنت، تو پلٹ گیا ویسے کہ جیسے پہلے تھا.
تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی عمیر، یہ بھی مولا کے صحابی تھے، ان کو یہ واقعہ سنایا تو مولانا ابو بصیر کو آنکھیں دیں، اس کے بعد دوبارہ واپس لے لی. تو ابن ابی عمیر نے جواب دیا کہ اشہد ان ھذا حق کما ان النہار حق، خدا کی قسم یہ حق ہے جیسے کہ یہ دن کی روشنی حق ہے ویسے یہ حق ہے. یعنی مولا نے یہ کام کیا کہ اسے نابینا تھا تو آنکھیں عطا کی، اور جب اس نے کہہ دیا کہ نہیں مولا میں زندگی اس طرح سے گزار لوں گا تاکہ مجھے جنت بغیر حساب کے مل جائے، تو مولا نے پھر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں واپس لے لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم میں کہا ہے آیت نمبر 50 میں کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، ذرا اللہ کی رحمت کے آثار پہ غور تو کرو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ مردہ زمین کو کیسے دوبارہ زندگی عطا کر دیتا ہے. یہ آیت تو ہے زمین کے بارے میں، لیکن اس کی تعویل ایک یہ بھی ہے کہ خدا امام کے ذکر سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے مردہ زمین کے لیے بس ایک شرط ہے نا کہ اس میں ظرفیت ہو کہ جب بارش برسے تو وہ بارش کے قطروں کو جذب کر سکے، زمین ایسی ہو، ویسے ہی مولا کے ذکر میں دل زندہ تو ہو جائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دل میں کوئی نجاست لے کے نہ بیٹھا ہوا. اگر کسی کا دل پہلے ہی پر ہے غیبت و کدورت و حسد و نخوت و نفاق سے، ان نجاستوں کو لے کے بیٹھا ہے، تو پھر کون ضمانت دے سکتا ہے کہ پھر زندگی بھر ہم فرش عذاب پر آتے رہے لیکن کیا فائدہ ہوا کہ پھر انہی نجاستوں کے ساتھ واپس جائیں. ملتان کے ایک شاعر ہیں جناب حیدر گردیزی صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت مصرے کہتے ہیں کہ نہیں مومن کے لیے قبر تنگ، انشاءاللہ نہیں مومن کے لیے قبر تنگ، یہ جنت میں جانے کی ہے ایک سرنگ. یہ جنت میں جانے کی ہے ایک سرنگ. میرے پاس منکر نکیر آئیں گے، در مرتضیٰ کے فقیر آئیں گے، کریں گے اگر مجھ سے کوئی سوال، سنا دوں گا ایک منقبت بے مثال، وہ اپنا سمو لے کے رہ جائیں گے شفاعت کو جب مرتضیٰ آئیں گے. یا علی حیدر کرار بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ایک طرف نعمتیں بھی دی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر ایک کی زندگی میں کوئی مشکل بھی رکھی ہے. جیسے ابو بصیر تو خیر وہ نابینا تھے، تو ہمیں کوپ اپ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا پیکج دیا ہوا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی زندگی میں صرف آسائشیں آسائشیں ہوں، کوئی مشکل نہ ہو. ایک انسان بھی ایسا نہیں، دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہو تو اس کی زندگی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. خبریں آپ سن چکے ہیں کچھ عرصے قبل. تو یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ دنیا اسی طرح سے، ہمیں مایوس نہیں ہونا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ کچھ دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ لیتا بھی ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 234 ہے، جس میں مولا علی مرتضیٰ امام المتقین امیر المومن قائد الغر المحجلین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و محمد. مولا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ صورت کا حسین و جمیل ہے لیکن عقل میں ناقص ہے. یہ مولا نے فرمایا تام الرؤى ناقص العقل، کبھی ماد القامہ قصیر الہمہ. کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں ہائٹ کسی کی بہت زیادہ ہے، آپ کہیں یار کتنی زبردست ہائٹ، لیکن ہمت میں کم ہے. صحیح، اب آپ ادھر ادھر سوچنا نہ شروع کر دیں لوگوں کو، ہم اپنے آپ پہ غور کریں. تو مولا کہتے ہیں ماد القامہ قصیر الہمہ، ہائٹ زیادہ ہے ہمت کم ہے. کبھی ذاق العمل قبیح المنظر، عمل کا پاکیزہ ہے لیکن صورت اتنی اچھی نہیں ہے بظاہر. کبھی قریب القار بعید السب، قد کم ہے فکر کا بہت دور اندیش ہے. یہ مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں. کبھی دماغ کے اعتبار سے پراکندہ ہے لیکن زبان کے اعتبار سے بہت بہترین بولنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. تو بس اللہ پر توکل رکھیں کہ اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے یقیناً اس میں میرے لیے کوئی مسئلہ آتا ہے. بہت سا اسٹریس ہماری زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم توکل نہیں کرتے. بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن کوشش کے بعد بھی جس حال میں ہیں اللہ سے راضی رہیں گے، توکل رکھیں گے. توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جوان وہ ازدواج نہیں کرتے. ارے اتنی ایج ہو گئی آپ کی، آپ ازدواج کیوں نہیں کر رہے؟ کہو مولانا خرچہ کیسے پورا ہوگا. والدین بھی یہ سوچتے ہیں خرچہ کیسے پورا ہوگا. یعنی بالفاظ دیگر وہ رب سے گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار دیکھ جب تک میں سنگل ہوں اس وقت تو خرچہ میرا دے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم کپل ہو جائیں گے اس وقت تو خرچہ میرا نہیں دے سکے گا. یہ اس لفظ کا کہنا اس کی روٹس میں ہے کہ ابھی توکل پورا نہیں. آپ پلاننگ مناسب کریں، آگے بڑھیں، بسم اللہ. اللہ نے وعدہ کیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
بس اس سے زیادہ میں محرم الحرام کا مہینہ ہے، لیکن یہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں تھوڑا سا مجھے ایک بات کرنی ہے اس پر، ایک لفظ میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہم نے، اور یہ کیوں نہیں ہمارے خرچے پورے ہوتے؟ وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب خرچے پورے نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ کلچر ہی ایسا بن گیا، ہم نیسیسٹیز سے آگے بڑھے، کمفرٹ پہ پہنچے. چلیں اچھی بات ہے، کمفرٹ ہو جائے، ٹیکنالوجی ایسی ہو جائے کہ جو آپ کی زندگی میں آسانی سکون لے آئے، آپ کی زندگی کو فاسٹ کر دے، لیکن وہاں تک بات رکی نہیں. پھر اس کے بعد برانڈز تک پہنچے، لگژریز تک پہنچے، بڑھتا کیا سلسلہ؟ یہ تو پھر ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جو کبھی بھی ہم مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش ہوگی، اور پھر جب آپ اس خواہش کو بڑی مشکل سے پہنچیں گے تو دماغ میں ایک اور فینٹیسی وجود میں آ جائے گی، کہہ رہا وہ بھی کرے. صحیح ہے، اب نکالیے اپنے آپ کو اس بیہودہ چکر سے، نکالیے اپنے آپ کو. اطمینان چاہتے، زندگی میں پیس چاہتے، نکالیے اپنے آپ کو اس معاملے سے. نہ دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اب دیکھیں مجھے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، مجھ سے اس نے کیا چاہا ہے. اور پھر کوشش کیجئے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس میں اصل کام تو یہ ہے کہ ہم بندگان خدا کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. ہم کو ایسے کام کریں کہ دوسروں کی زندگی میں آسانی ہو جائے. یہ ہے اس دنیا سے آخرت کو خرید لینا. ٹھیک ہے، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ انہوں نے سارا مال رائے خدا میں عطا کیا. کئی مرتبہ ایسے واقعات. تو جب حاکم شام کو پتا چلا کہ اچھا حسن مجتبیٰ تو اتنے سخی ہیں، تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس نے مولا حسن علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ اے حسن، میں نے سنا ہے کہ آپ نے سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا. تو دیکھیں، لا خیر فی الاسراف. اس نے لکھا کہ یہ جو آپ اسراف کر دیتے ہیں، حالانکہ مولا نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا تھا، مولا نے مستحقین کو دیا، لیکن اس نے لکھا لا خیر فی الاسراف. یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں اسراف؟ سبحان اللہ. حسن مجتبیٰ بھی تو لسان اللہ ناطق کے فرزند ہے نا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حاکم شام نے لکھا لا خیر فی الاسراف. دیکھیں اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو مولا نے بالکل اس جملے کو کاٹا اور اس کے نیچے ایک جملے ہی میں جواب لکھا. مولا نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف تو کہہ رہا ہے، ہمارا جواب ہے لا اسراف فی الخیر. خیر کتنا ہی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں. ایسا جواب مولانا صاحب مجتبیٰ علیہ السلام ہی دے سکتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. اشرا امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن مولا حسین یقیناً راضی ہوں گے. آج مجھے جانا بھی ہے یتیم حسن قاسم ابن حسن علیہ السلام کے مصائب تک، تو بہت اچھی ترتیب بن گئی الحمدللہ خود بخود کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. عظمت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ بات واضح ہے. تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے میسج ہے. جتنا بھی خیر کرتے چلے جاؤ کوئی اسراف نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں ہم پہنچیں گے، ہر انسان تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر چاہے اس کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ کہے گا کہ اتنی کم کیوں ہے میری نیکیاں. ہر انسان کو اپنے خیر کم لگ رہا ہو، کاش تھوڑا اور کر لیا ہوتا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مولا کائنات ایک فیونرل میں تھے، تو جب تدفین ہو گئی تو ایک شخص نے مولا سے کہا کہ مولا، یہ جو قبر میں اب دفن ہو چکا ہے نا، اگر یہ پھر اٹھ جائے، اللہ اسے زندگی دے دے، تو یہ خالص آپ کا شیعہ بن جائے گا، آپ کا ماننے والا اور مطیع اور فرما بردار بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ مولا یہ تو اب اپنی جو بصیرت کی نگاہ اسے دیکھ چکا ہے نا سب کچھ، اس کے سامنے تو پردے ہٹ گئے، جس کے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں، جو غیب شہود میں بدل گیا ہے، تو مولا اب جب اگر یہ باہر آئے گا تو آپ کا فرما بردار مطیع بن جائے گا. اگر ایسا ہو سکتا تو یہ ایسا ہو جاتا. مولا نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر کہا کہ یہی بات تو اپنے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مولا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اس کے پاس چانس ختم ہو گیا، وہ قبر سے واپس نہیں آ سکتا، لیکن تیرے پاس تو چانس ہے نا. تو وہ بات جو تو اس کے لیے کہہ رہا ہے اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں سوچتا کہ ابھی چانس ہے تو بہتر بنا لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک مہلت دے رہا ہے، موقع ہے ہمارے پاس. امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا ایک سعادت ہے ہمارے لیے. اور یاد رکھیے گا کہ جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا ہے، جہاں عبادی واجبات ہیں، نماز و روزہ و خمس و حج اور یہ سارے واجبات، وہاں پر اخلاق کے جو فرائض ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں، جو انفاق کے فرائض ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک جنبے کو لے لے باقی کو نظر انداز کر دے.
ابھی میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مثال دی، خرچ بھی بہت کرتے تھے، لیکن شام سے آنے والے کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے سب و شتم کیا، امام سنتے رہے، اس کے بعد اسے کہا کہ کیا تو بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، بے لباس ہے تو لباس عطا کروں، اور اگر تو بظاہر مسافر لگتا ہے، کوئی ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے تو تجھے ایک مقام فراہم کروں۔ اس نے کہا وہی حسن ہے جن کے بارے میں میں بات کہہ رہا تھا، اور ان برے الفاظ سے یاد کر رہا تھا۔ امام نے کہا میں وہی حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا جب میں شام سے چلا تھا تو آپ سے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، آپ سے زیادہ بدتر میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا، لیکن چند لمحوں کی ملاقات میں اس وقت مجھے میرے دل میں ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر اور بافضیلت اس روئے زمین پر کوئی ہستی موجود نہیں۔ ان احسن الحسن خلق الحسن، بڑا اچھا جملہ ہے کہ یقیناً بہترین حسن خلق حسن ہے، یعنی بہترین نیکی اخلاق حسن۔ تو کس میں غیظ اگر نہیں نا، یعنی اگر ہم اپنے غصے کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو یاد رکھیے گا کہ معنویات کا کوئی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ہمارے آیت اللہ قاضی طباطبائی بیٹھ جائیں اور دوسری طرف آیت اللہ بہجت بیٹھ جائیں اور ہمیں معنویات اور عرفان سکھائیں نا، ہم نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم اپنے غصے پر قابو پانا نہ سیکھ جائیں۔ تو عزیزوں، آج کئی سارے پوائنٹس بیان ہوئے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، توکل کریں۔ اللہ کچھ نعمت دیتا ہے تو کچھ لیتا بھی ہے، اس سے ڈپریس نہ ہو جائیں، کوشش جاری رکھیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور یقین رکھیں کہ جو کچھ اس نے میرے لیے نصیب میں لکھا ہے وہی میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ ساتھ میں جتنا آپ خیر پہنچا سکتے اپنی ذات سے وہ آگے پہنچائیں، اس لیے کہ قیامت میں کم محسوس ہوگا، مجھے بھی کم محسوس ہوگا، سب کو کم محسوس ہوگا، جتنا کر کے جا سکتے جائیں۔ بس عزیزوں، حسن نے مجتبیٰ کے یتیم کا ماتم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب تو رونے کی شبیں آ گئی ہیں کہ جس میں زیادہ گریا کرنا چاہیے۔ ایک ایسے یتیم کا ماتم کہ جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر بکھرتا چلا گیا۔ یا اللہ، قاسم ابن حسن۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، فریاد کر کے گریا کیجیے گا، وہ یتیم کے جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں۔ ہائے ہائے، آقا حسین قاسم کا بکھرا ہوا لاشا مقتل میں جمع کرتے رہے۔ سفر زیارت میں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے ہم نے ایک جوان کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ جوان پیدل چل رہا تھا، مولا کی زیارت پہ جا رہا تھا۔ اس نے اپنے لباس پر یہ لکھوایا ہوا تھا کہ ارید الخیل تضحکنی واشوف شیوجک یا حسین، یعنی اے میرے مولا، میں چاہتا ہوں کہ گھوڑے میرے بدن کو پامال کریں تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ آپ پر کیا گزری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس فرق کے ساتھ کہ قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہوا تھا، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا تھا۔ چونکہ قاسم امام حسن علیہ السلام کے نمائندے ہیں کربلا میں، اس لیے فضائل میں امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ رہے، تو جو مصائب تھے مولا حسین علیہ السلام کے، اس میں بھی حضرت قاسم نے اپنے بابا کی نیابت کی کہ میرے مولا کا لاشا پامال ہوگا تو قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا۔ وہ جوان جو لکھ کر چل رہا تھا کہ کاش گھوڑے میری بدن سے اپنی ٹاپوں سے میرے بدن کو پامال کریں، میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کا ہر انسان ٹاپوں تلے رون دیا جانا تب بھی اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب حسین قاسم کے لاشے پر اس انداز سے پہنچے کہ قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ جانے یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں۔ سرتبا تک زخمی تھے امیر قاسم، گھوڑوں کے سموں سے قاسم کو یا یزیدی بدن کو کچل رہے تھے۔ میں کہوں گا اے امیر قاسم، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ تو جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اے مولا، آپ کی دادی کی پسلیاں مدینہ میں در و دیوار کے درمیان ٹوٹی، آپ کی پسلیاں کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر ٹوٹی، اور اے مولا قاسم، آپ کو آپ کے بابا کی سنت بھی مبارک ہو، آپ کے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرے تھے، منہ سے خون آ رہا تھا۔ شاید وہی وقت ہوگا مولا حسن کا کہ جب قاسم کو بلا کر بازوؤں پر تعویذ باندھا تھا، کہا تھا بیٹا قاسم، کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں اپنے چچا کے قدموں پر جان نثار کر دینا۔
یا اللہ، بابا نثار پر ہزاروں سلام ہو، کیا درد بھرا نوحہ لکھ کر گئے. اب جانتے نا پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کی. آج حسن مجتبیٰ کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. ان کی قبر مسمار ہے. مولا شہزادہ قاسم تو گنج شہیدہ میں نا کربلا میں اب مولا کے زائر ہیں، وہاں پر ماتم کرنے والے ہیں، عزاداری کرنے والے ہیں، لیکن مولا حسن مجتبیٰ کو کون ان کی لحد پر جا کر پرسا دے. آج بھی قبر تاریک ہے. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدل کے. تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے. ایک مصرع اور پڑھ دیتا ہوں. زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے. یثرب میں کربلا میں بغداد و سامرا میں، افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے. آج ایسے گریہ کرنا ہے مولا حسن مجتبیٰ راضی ہو جائیں. مولا حسن مجتبیٰ اپنے بھائی حسین سے کہیں، اے بھیا حسین، یہ زائر ایسے رو رہے ہیں، ان کے لیے کربلا کی زیارت لکھ لو، ان کے لیے جنت البقیع کی زیارت لکھ لو. شب عاشور جب آئی تھی، مولا حسین علیہ السلام نے شہیدوں کے نام بتلائے تھے، اور ان شہیدوں کے ناموں میں شروع میں قاسم ابن حسن کا نام نہیں لیا. تو 13 برس کا نوجوان دفعتاً کھڑے ہو گئے، کہا چچا آپ نے کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں لیا. تو بتلانا چاہتے ہیں حسین کہ کوئی بھی کربلا میں جبر کے ساتھ نہیں، اختیار کے ساتھ ہے. اگر قاسم بھتیجے ہیں امام حسین کے تو جبر نہیں ہے ان پر. سبحان اللہ. کہ بیٹا یہ بتلاؤ موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ احلی من العسل، کا موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کہ بس کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. قاسم اپنی شہادت کا سن کر مطمئن ہو گئے، لیکن پوچھتے ہیں کہ مولا اے چچا، کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئے گی میرے ننھے بھیا علی اصغر کو مارنے کے لیے؟ مولا نے کہا کہ نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے لے کر جاؤں گا اصغر کو میدان کربلا میں. میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے، اے شہزادہ قاسم، آپ نے شب عاشور فقط سنا، ضبط نہ ہو سکا، تصور نہ ہو سکا کہ کیا یہ فوج خیموں میں گھس آئے. سلام میرا بیمار امام سید سجاد. چادریں چھینی جا رہی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، آگ لگی تھی، سکینہ کا دعوت جل رہا تھا. ایک ذکر اور میں کرتا ہوں، پھر میں آتا ہوں دوبارہ شہزادہ قاسم کے ذکر پر. وہ ہے حضرت عبداللہ ابن حسن. مولا حسن کے ایک بیٹے فقط نہیں شہید ہوئے، کر 2 بیٹے. عبداللہ ابن حسن کربلا میں تھے. البتہ یہ کہ ان کے لیے کہ کتنا گویا شہید باقاعدہ ہوا یا فقط زخمی رہے وہاں پر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عبداللہ ابن حسن کی بھی قربانی ہے. اس لیے کہ اس بچے نے جب دیکھا کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے ہیں اور ابن کعب ملعون اپنے ہاتھوں سے حسین کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا اور چاہتا تھا حسین کا سر تن سے جدا کر دے، تو عبداللہ ابن حسن مقتل سے دوڑے. ان کے بدن پر زرہ نہیں تھی، شمشیر نہیں تھی، پیروں میں نالین نہیں تھی. کہتے جاتے تھے، لا افارق امی، میرے چچا کو مجھ سے جدا نہ کرو. وہ مولا پر تلوار چلانا چاہتا تھا، اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا. ظالموں نے حسن کے یتیم کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا، بازو کٹتے گئے. حسین کی گود میں بچہ گر گیا، حسین زخمی. یا اللہ یا اللہ. اس بچے کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہرملا نے اسے بھی تیر مارا تھا، ایسا تیر کہ بچہ جو ہے نا وہ حسین کے سینے سے لگ گیا. اللہ جانے شام غریبہ حسین کا لاشا پامال ہوا. عبداللہ ابن حسن کیا گزری ان پر. تو قاسم وہ ایک ان کی قربانی ہے کہ عبداللہ ابن حسن کی. قاسم بار بار آتے تھے
کہ تعویذ لے کر کب آئے؟ پہلے تو جب بار بار آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں، کہتے تھے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ایک مرتبہ ماں نے آ کر کہا کہ قاسم کیا وجہ ہے، اب تک تمہارا لاشا نہیں آیا؟ بس عزیزوں اپنے رونے کو پھر سے جاری کیجیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہا یاد ہے بیٹا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے تعویذ باندھا تھا تمہارے ہاتھوں پر اور کہا تھا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا؟ عزیزوں میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ماں باپ تعویذ اولاد کو اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچ جائے، کوئی بلا نہ آئے۔ حسن نے تعویذ اس لیے باندھا تھا کہ میرا بچہ شہید ہو جائے۔ بس تعویذ کو جب کھولا، پہنچے مولا حسین کے پاس۔ ارے مولا حسین نے کہا تم تو میرے بھیا میرے امام حسن مجتبیٰ کی تحریر لے کر آ گئے۔ حسن کی تحریر کو چوما، دل سے لگایا، کیا کیا نہ خیال آئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے بھیا حسین، ایک مشکل وقت تم پر آئے گا، میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میرے بچے قاسم کو اپنے آپ پر قربان ہونے کی اجازت دے دینا۔ بس امام کا حکم آ گیا، دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے فغوشیہ علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ کربلا میں پانی کہاں تھا کہ چھڑکا جاتا؟ بی بی زینب کبریٰ کے آنسو، بی بی زینب کے آنسو بہے۔ یا اللہ، قاسم کو سوار کروایا اور گریبان چاک کر دیا۔ کوئی زرہ ایسی نہیں تھی کہ جو قاسم کے بدن پر آ سکے، گریبان چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، شاید تجھ یتیم پر کسی کو کوئی تجھ پر رحم کھا لے۔ چلے قاسم نے بے پناہ جنگ کی۔ ازرق شامی ایک بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، تو اس کا ایک بیٹا پہلے آیا، قاسم نے پھر نار کیا، دوسرا بیٹا آیا پھر نار کیا، 7 بیٹوں کو جب مار دیا تو ازرق شامی بہت بڑا پہلوان بے پھرا ہوا آیا۔ امام حسین کی نگاہیں ریت کے ٹیلے پر تھے اور قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی فضہ کی نگاہیں در خیمہ سے حسین کے چہرے پر ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام حسین واپس پلٹے، آ کر شہزادی زینب سے کہا بہن زینب، قاسم کی ماں کو بلا لینا۔ حضرت ام فروہ پردے کے پیچھے، مولا کہتے ہیں کہ آپ کے یتیم کے مقابلے میں ایک عرب کا نامی گرامی پہلوان آیا ہے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا، لیکن وہ کھانا کھا کر آیا، وہ پانی پی کر آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ام فروہ نے مصلی بچھایا، کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، اے یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے، میرے قاسم کو فتح عنایت کر۔ قاسم نے آگے بڑھ کر پھر تحت کیا، ایک مرتبہ لشکر بپھر گیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ ایک شقی نے قاسم کے پہلو پر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سنبھل نہ پائے، قاسم زمین پر گرے۔ بس عزیزو، اگر دل کو سنبھال سکو، قاسم کا قاتل چاہتا تھا کہ ان کا سر فوراً تن سے جدا کر دے، بس حسین آگے بڑھے تاکہ قاسم کا سر نہ جدا ہو۔ وہ لشکر قاتل کو بچانے کے لیے آگے دوڑا، ایک طرف سے حسین تھے، ایک طرف سے عباس۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے، قاسم کا لاشا بکھرتا گیا۔ ہر ٹاپ پر صدا آتی تھی چچا ادرکنی، چچا چچا۔ حسین پہنچے، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک حسن کے وارث کا لاشا اور ایک خود حسین کا لاشا۔ بس اس بکھری ہوئی لاش کو حسین نے چادر کو رکھا، ابا کے دامن کو لاش کے ٹکڑوں کو رکھا اور اٹھا کر چلے بی بی زینب کے پاس در خیمہ پر پہنچے۔ کہا بہن زینب، قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا۔ کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں لاش کا۔ کہ بہن زینب، یہ جو پیٹھ پر گٹری دیکھ رہی اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔
اندر لاش گئی ماں سے چھپائی جا رہی تھی، خدا کسی ماں کو یہ غم نہ دکھائے۔ ماں نے یعنی بی بی ام فرما نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی مجھے ایک مرتبہ دکھلائیے تو صحیح کہ میرا بچہ کہتے شہید ہوا۔ بس ایک مرتبہ اپنی 13 برس کی کمائی کو دیکھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر ہاتھوں کو رکھا، سر کو زمین پر رکھا، کہ پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسین اکبر کے لاشے کو لائے، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ہاتھوں کو اکبر اور قاسم کے لاشے میں رکھ کر تڑپ کے کہتے تھے واہ غربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا۔ آج تیرا حسین غریب۔ حسین یا حسین یا حسین، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، اپنے نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم، ماتم شہ کا جنوں ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے، یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے،
ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع جلے یا حسین یا حسین یا حسین دشت نینوا میرے لشکر حسین ہزبر دشت نوا میرے لشکر حسین ہزبر دشت نینوا میرے لشکر حسین نہنگ کل زمے وغا امیر لشکر حسین برنگ سرکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین ہزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین یری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بہد معجزہ امیر لشکر حسین یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شاہ نجف یہ تیگ تیگ ہاشمی مثال جرت سلف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنادان تب کنارے نہر الکما تمام فوج کا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے جسام بھی حسین کی زرا بھی ہے کما بھی ہے سام بھی حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی مگر رواں کجا کجا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعائے میر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ کیا علی کے شیر کے لیے
یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین عید بز نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے فرات کیا ہے جو کہے تو کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین ازبر بشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے جو تابع وفا امیر لشکر حسین بردشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین پتنگ سر کش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر لشکر حسین ازبر دشت نینوا امیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا علي أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة بنات الهاشمية وتمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علي زين العابدين السلام عليك محمد الباقر السلام عليك جعفر الصادق السلام عليك موسى القاضل السلام عليك علي الرضا السلام عليك أختك فاطمة المعصومة السلام عليك محمد تقي الجواد السلام عليك علي النقي الهادي السلام عليك حسن العسكري السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن شريك القرآن كابة الإيمان السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم